چلا رہا ہے وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے. وہی خدا ہے. وہی خدا ہے. وہی خدا ہے. نظر بھی رکھیں سماتے بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی. نظر بھی رکھیں سماتے بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی. جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے. وہی خدا ہے. وہی خدا ماشاء اللہ بہت خوب ہو بھائی. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس اور فرقان بابی آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز کر چکے ہیں. ہمارے شو کا آغاز فرقان بابی کی آواز میں نہایت ہی خوبصورتی سے ہوا ہے، ایک بہت ہی خوبصورت حمد کے ساتھ. حمد ویسے سب بھی خوبصورت ہوتی ہیں، مگر یہ نصرت فتح علی خان صاحب کا پڑھا ہوا کلام تھا جو واقعی لاجواب ہے. آج پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہمارا آج بہت ایک اہم موضوع ہے. اس موضوع کے حوالے سے سب ہی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور سب چاہتے ہیں کہ کسی طرح حل ہو جائے یہ معاملہ. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مسئلہ کشمیر سمجھا جاتا ہے ہمارے، اور پڑوسی ہمارے جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، جس میں بھارت جو ہے اس سے کبھی بھی ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہو پائے. آج پاک بھارت تعلقات اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہم اپنے پروگرام میں بات کرنے والے ہیں. 14 اگست اور 15 اگست 1947 کو جو ایک ہندوستان تھا اس کو سیکولر بھارت اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آبادی کی اکثریت کی وجہ سے اسے تقسیم کیا گیا، اور دونوں نے اس وقت یہ عزم کیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بہترین رکھیں گے. اور ڈیفینیٹلی یہ عزم ہونا بھی چاہیے تھا، اور تھوڑی سی کوشش بھی کی دونوں ممالک نے، مگر تعلقات کبھی بہتر نہ ہو سکے. ہمارے بیچ جنگیں ہوئیں،
اور اس کے بعد بھی بیرونی ممالک نے بھی کوشش کی، جتنے بھی ایسے پلیٹ فارمز ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہترین ہو جائیں، اچھے ہو جائیں، مگر ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ حالانکہ ہماری تقریباً زبانیں ایک ہیں، ہمارے کلچر ایک ہیں، ہمارے رہن سہن پہننے اوڑھنے کے طریقے ایک ہیں، سب کچھ ایک جیسا ہونے کی وجہ سے ہونے کے باوجود کبھی کوئی ایسے حالات پیدا نہیں ہوئے کہ دونوں کے عوام جو ہیں کبھی مل سکیں۔ ایک سروے کے مطابق 2013 میں ایک سروے ہوا تو اس کے مطابق 54% پاکستانیوں کا یہ خیال ہے کہ ہندوستان نے کبھی حالات کی بہتری کے لیے کوشش نہیں کی، اس کا ہمیشہ منفی رویہ رہا۔ یہ بات سچ بھی ہے، پاکستان کی طرف سے کوششیں ہوتی رہتی ہیں۔ اگر کبھی کوئی قیدی رہا کرنے ہوتے ہیں تو پاکستان ایک قدم آگے بڑھا کے اور ان کے قیدی جو ہیں وہ رہا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مطلب ہر سیکٹر میں ہم نے کوشش کی، مگر ہندوستان کی طرف سے آپ دیکھتے ہیں کہ بارڈر پہ جو ہے وہ ایک فائرنگ کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ ادھر سے ہم ہاتھ ملانے کی بات کرتے ہیں، ادھر سے وہ خنجر لے کے کمر میں گھومتے ہیں۔ کچھ ان کی یہی اسٹریٹجی رہی ہے جس کی وجہ سے کافی زیادہ ہم لوگ پریشان ہم رہتے ہیں۔ میں میری طرح آپ سب بھی یہ پریشانی آپ کے لیے بھی ہوگی کہ ایک پڑوسی ہیں ہمارے، اور پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے جو کہ کسی بھی صورت نہیں ہو پاتے۔ مسئلہ کشمیر، وہ مسئلہ اس لیے ہمیں جب ان مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ ہمارے مسلمان بہن بھائی وہ آج تک ایک جنگ لڑ رہے ہیں، وہ اپنے بیٹوں کی، اپنے بچوں کی قربانیاں دے رہے ہیں وہاں پہ، صرف آزادی کے لیے، صرف امن کے لیے، صرف سکون کے لیے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں، مگر ان کے لیے بھی ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ خیر، آج اسی حوالے سے ہم اپنے پروگرام میں ایک گفتگو کریں گے جس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس کریں گے ہم کہ آخر یہ اصل وجہ کیا ہے، کون ہے جو پاکستان اور بھارت کے بیچ امن نہیں ہونے دیتا؟ کیا یہ بیرونی طاقتیں ہیں، یا ہمارے اپنے لوگ ہیں، یا ہماری حکومتیں ہیں؟ بہت سارے جتنے لوگ اتنے سوال اٹھتے ہیں، آج ہم ان سب کو ڈسکس کریں گے۔ اور ہاں، ایک چیز اور، کرکٹ میچز کی وجہ سے ایک بیچ میں بڑا ایک اچھا فیز آیا تھا۔ پاکستان اور بھارت کے کرکٹ میچز ہوتے تھے، دونوں ممالک کے عوام بیٹھ کے اسے دیکھتے تھے۔ ایک کھیلوں سے آپ ایک بڑے اچھے پیغامات جو ہیں، وہ ایک امن اور سکون کے پیغامات جو ہیں وہ پہنچا سکتے ہیں، مگر وہ بھی اس وقت سلسلہ بند ہے۔ پاکستان نے حالانکہ بھارت میں کھیلنے سے انکار نہیں کیا، مگر کیونکہ وہ ایک قدم اٹھانا ہی نہیں چاہتے ہیں، وہ تو ہمارے اٹھائے ہوئے قدم کو بھی روکنا چاہتے ہیں، کچھ اسی قسم کی بات۔ خیر، آج یہ ساری باتیں تفصیل سے ہوں گی اپنے مہمانوں سے۔ میں سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں اینکر پرسن ہیں، تجزیہ نگار ہیں جناب ندیم مولوی صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو فار کالنگ فہیم۔ کیسے ہیں ندیم بھائی؟ اللہ پاک کا احسان۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ اور ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں وہ بھی سیاسی تجزیہ نگار ہیں، سمر مہدی صاحب ہیں۔ ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال؟ ٹھیک ٹھاک ہے جناب؟ آپ کیسے؟ بالکل صحیح ہے سر۔ میں اس سے پہلے کہ ہم گفتگو شروع کریں اور بیچ میں آواز آ جائے کہ بریک لے لیں، تو میرا خیال ہے کہ بریک لے کے واپس آ جاتے ہیں، ذرا تسلی سے بات تو ہو سکے۔ ٹھیک ہے، تو جناب ایک بریک کا وقت ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں، اور آپ دوستوں نے بھی آج اپنے ہمارے پروگرام میں اپنے سوالات شامل کرنے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ہمارے نمبرز کا پتہ ہے 0213512345 تو کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ڈاکٹر عابد حسین مرزا جو کہ سیاسی تجزیہ نگار ہیں، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ندیم بھائی، پاک بھارت تعلقات جو ہیں وہ ہمیشہ سے خراب رہے ہیں، اس کشیدگی کی آخر وجہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اصل وجہ یہ ہے کہ عوام اس میں کم آتی ہے اور سیاستدان زیادہ۔ ٹھیک ہے۔ اس کی اہم وجہ دیکھیں، کیونکہ اگر عوام سے آپ بات کریں گے
ان کی رائے مختلف ہے، پر سیاستدان اسی کو چمکا کے سیاست کرتے ہیں ہندوستان میں بھی اور کچھ ہمارے یہاں بھی، پر ہندوستان کی اکثریت سیاستدان جو ہے وہ اس کو استعمال کرتی ہے، اس نفرت کو، کیونکہ آپ دیکھیں جیسے ٹاک شوز ہوتے ہیں، جب تک لڑائی جھگڑا نہ ہو، نفرتیں نہ ہو، شور شرابہ نہ ہو، ٹاک شو مزیدار نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہندوستان میں جب تک کہ پاکستان کا ذکر نہ ہو، کشمیر کا مسئلہ نہ ہو، تو ان کا سیاست چمکتی نہیں ہے، جبکہ عوام ان کے برعکس ہے۔ عوام تو ان کی چاہتی ہے خوشحالی، وہ تو کہتی ہیں دھرتی ماں، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس ماں کے لیے آپ اس کے بچے، ماں ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، عوام بچے ہوتے ہیں، ان کے بچوں کے خون بہائیں، نفرتیں کریں، لڑائیاں کریں۔ وہ ماں تو چاہتی ہے محبت۔ کسی بھی مذہب کی اگر ہم بات کر رہے ہیں، ہندو ریلیجن میں مجھے بتا دے کہاں لکھا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کریں، کہاں لکھا ہے کہ نفرتیں کریں؟ میں ہندو ریلیجن کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے مسلمان تو الحمدللہ ان کا تو مذہب ہی شروع ہوتا ہے امن سے، محبت سے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھ، وہ راستہ جسے تو پسند فرماتے ہیں، میرا پروردگار تو یہی کہتا ہے۔ تو یہ نفرتوں کی جو بیج ہے میرے دوست، یہ ہم نہیں اگا رہے ہیں، نہ ان کی عوام۔ یہ ان کے سیاستدان اگر یہ سوچ لے کہ ان کی عوام کیا چاہتی ہے، ان کی عوام کی خوشحالی کیا ہے۔ سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، جاپان اور امریکہ ایک دوسرے کی نسلیں تباہ کر چکے ہیں، نسلیں، ٹھیک ہے جی، ان کی نفرتیں تو کبھی زندگی میں ختم نہیں ہونی چاہیے۔ تو آج وہ کیوں اس طرح سے نہیں کرتے ہیں جس طرح سے پاکستان انڈیا کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں ان کی عوام ترقی کرے۔ جاپان اپنی چیزیں بیچ رہا ہوتا ہے امریکہ میں، وائٹ ہاؤس میں جو چیزیں ہیں نا وہ جاپان کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں تجارت کرنا ہے، ہمیں اپنی آگے آنے والی نسلوں کے لیے بہتر کرنا ہے، درگزر کرنا سیکھ لیا ہے انہوں نے۔ بزنس از اے بزنس اینڈ کپ آف ٹی از اے کپ آف ٹی۔ کپ آف نہیں، دیکھیں جذبات کو بھی ایک چیز ہے، دیکھیں اگر تو محلے میں کسی گھر میں لڑائی ہوئی ہو نا دور، تو ٹھیک ہے آپ اس راستے سے نہ گزریں، جو کام کی چیز آپ کریں، مگر یہ تو پڑوسی ہمارے، دیوار لگتی ہے، تو اس میں جب انہی لوگوں کے ساتھ لڑائی ہوگی، دشمنی ہوگی، تو پھر وہ حالات جو ہے نا جاپان امریکہ سے قدرے مختلف ہوں گے۔ تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو ان حالات کے ذمہ دار ہیں وہ ان دونوں ممالک کی حکومتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے، سمر مہدی صاحب، کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ ایسا ہی ہے، کیا حکومتیں ہی صرف ذمہ دار ہیں؟ ندیم بھائی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ بیسکلی عوام، کیونکہ میرا ابھی ایک آدھ دفعہ انڈیا جانا ہوا ہے، تو وہاں پہ جو عوام سے میری بات چیت ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے، وہاں پہ بالکل بہت پیار ہے پاکستان کے عوام کے لیے۔ وہ لوگ آنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر، ملنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں اس پارٹ کو بھی۔ اسی طرح ہمارے یہاں بھی ہے، اکثر یہاں کے بھی لوگ جو ہیں جو وہاں سے مائیگریٹ کر کے آئے ہیں، ان کے رشتہ دار عزیز و اقربا جو ہیں وہاں پہ رہتے ہیں، جو یہاں سے جانا چاہتے ہیں، وہاں ملنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جو آپس کی جو حکومتی سطح پہ جو اختلافات ہیں، اس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ندیم بھائی نے یہ بات صحیح کہی، اور بیسکلی ہے بھی ایسے ہی کہ آج تک ہم نے 70 سالوں میں کیا پایا ہے اس نفرت سے؟ کچھ نہیں پایا ہم نے۔ چائنا یا جاپان جو ہیں، دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہے، وہ جنگوں کی طرف نہیں گئے، وہ اختلافات کی طرف نہیں گئے، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے مزید پستی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ ڈاکٹر عابد حسین صاحب، جیسا کہ ہمارے مہمانوں نے کہا کہ عوام ملنا چاہتے ہیں، عوام جو ہیں وہ دوستی کرنا چاہتے ہیں، پیار سے رہنا چاہتے ہیں، کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے، عوام کسی بھی ملک کے ہو وہ امن چاہتی ہے، اس لیے کہ ان کو امن سے رہنا چاہیے، وہ اپنے بچوں کو سروائیو کرنا چاہتے ہیں، لیکن حکومتوں کے نظریے کچھ اور ہوتے ہیں، اور بیسک تھیم جو ہے، جو نیشن تھیم کہلاتے ہیں، وہ اور ہوتے ہیں۔ ہمیں بنیادی طور پہ ان فیکٹر پر غور کرنا ہوتا ہے کہ جن کی وجہ سے قومیں چلتی ہیں۔ عوام تو دیکھیے نا، کسی بھی طرح سے آپ کسی بھی دھارے پہ موڑ دیں گے، عوام چلنے لگ جاتی ہے۔ یہ آپ کا بیسک تھیم ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ دیکھیے، آپ جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس وقت اس کو کچھ نہیں پتا کہ وہ مسلمان ہے، ہندو ہے، کیا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ گرو اپ ہوتا ہے، اس کی جیسے پرورش ہوتی ہے، جس ماحول میں ہوتی ہے، وہ ماحول اس کو جیسا بناتا ہے۔
आज हम और आप जो नफरतें देखते हैं पाक भारत के लोगों के अंदर, ये हमारी और आपकी उगाई हुई नहीं है, बनाई हुई नहीं है, ये वो नज़रियात हैं जो हमारे आपके दिमागों में भर दिए गए हैं। ये तो देखिए ना साल साल, ये तो 47 में मिला ना पाकिस्तान और इंडिया, इससे पहले साल साल से तो सब रहते थे। मुगलिया दौर में क्या हिंदू नहीं थे मुसलमानों के साथ, लेकिन उनका नज़रिया था कि ये सब एक बन के सदियां इकट्ठे रहे हैं। यही एक्चुअली मुझे ये भी बताइए कि जब हम सदियां इकट्ठे रहे हैं, अगर अवाम में वाकई इतना प्यार है, एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, गले लगना चाहते हैं, तो फिर दो ममालिक जो हैं ये अलग बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई है? मैं देखिए इस बात का जवाब देखिए, मैं यही बता रहा हूँ कि पसे पर्दा कुछ और है। अवाम हो गई, हुकूमत हो गई, ये दो चीज़ें, लेकिन एक पीछे वो लोग हैं जो इनको चलाने वाले नज़रियाती हैं। वो नज़रियात को यानी बुनियाद कभी कोई दीन को बना लेते हैं, किसी कभी को वो अखलाकियात को बना लेते हैं, कभी किसी इंतहा पसंदी को बना लेते हैं, वो दायरे को मोड़ते हैं। समझे आपने? ये हुकूमत है जो भी, अब फ़र्ज़ कर ले मौजूदा दौर के हो, अब ठीक है, वो देखिए भारत की जो आबादी है, आप ये समझे मुसलमान उसमें मेजॉरिटी में नहीं है, हिंदुज़म में। अब एक हिंदुज़म का जो एक इंतहा पसंद शख्स है, वो हिंदू बेसिस पे इलेक्शन लड़के कुर्सी पे बैठ जाता है। अब उसको अपने तरह से जो अपने नज़रिए जिसके थे वो आया, वो तो निभाएगा ना। और आप देखें ताल्लुकात हमारे किस किस्म के हो गए। क्या यही ताल्लुकात जब आप नेहरू साहब को देखते थे, कायद आज़म को देखते थे, तो उस वक्त ये डिस्प्यूट क्यों नहीं खड़े हुए थे? हालांकि उस वक्त वो इंतहा पसंदी की यानी इंतहा पसंदी भी उनमें पाई जाती थी, और अखलाकियात और इल्म की एक ऐसी सतह पे थे कि जो गैर मुल्की लोग थे, ब्रिटिश एम्पायर, वो उनको एडमायर करता था। लेकिन आप दुनिया की सियासत देखिए एक मुल्क में तीन सियासत, एक आपके आवाम की, एक हुकूमत की, एक बैरूनी ताकत होती है। आप ये नज़रिए को देखें, ब्रिटिश एम्पायर जो था उसने 1846 से लेके 1947 तक ये तमाम, ये स्पेशली कश्मीर है जैसे डिस्प्यूट जो खड़ा किया हुआ, ये वहाँ तक जैसे आपके जो राजाएँ होती थी और दूसरे लोगों की ऑक्यूपाई था। ये जैसे ही पाकिस्तान डेवलप हुआ, इन्होंने सोचा यानी गैर मुल्की ने सोचा कि ये सुकून से क्यों रहें, कश्मीर को डिस्प्यूट खड़ा कर दिया, एक ऐसी जगह दे दी, एक ही चीज़ दे दी गई कि जाके ये आपस में झगड़ते हैं ना, और यही हुआ। सही आप देखिए, इसी तरह वर्ल्ड में देखें, आप फ़लस्तीन को देख ले, अभी यरूशलेम को देख ले आप। ये पाकिस्तान भारत से नहीं है, जहाँ जहाँ मुसलमान होंगे, जहाँ जहाँ आपको इंसानियत नाम की चीज़ बेहतर अंदाज में नज़र आएगी, वहाँ एंटी सोशल एलिमेंट आ जाएंगे। बिल्कुल सही है। देखते हैं जो हमारे नाजरीन उनकी क्या राय। हमारे साथ लाइन पे एक कॉलर मौजूद है, इनसे बात करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम फ़हीम भाई, राना लियाकत लाहौर से। राना साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगे आज के मौजू के हवाले से? हाँ फ़हीम भाई, बात यह कि भारत से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, ये हकीकत है, ठीक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो मेन फैक्टर, जो बुनियाद है, वजह है, वो कश्मीर है। ठीक है, कश्मीर को आज तक उन्होंने तस्लीम नहीं किया, जबकि कश्मीर को उन्हें तस्लीम करना चाहिए था एक एग्रीमेंट के मुताबिक, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। लेकिन हमारी हुकूमत पाकिस्तान हमेशा जज्बा मोहब्बत से, जज्बा अखुवत से उनके साथ हमेशा रवानी और अच्छा असलूब रखने की कोशिश की, जिसकी एक जिंदा मिसाल क्लोवेशन, ये जो अभी कल आई उनकी वालदा और उनकी वाइफ, ये एक इंसानी हमदर्दी के तहत एक इस मसले को हल किया गया। इसके अलावा बड़े अफसोस की बात है, कल रात को भारतीय फौज ने फिर एक बार हमारी सरहद पर गोलाबारी की, जो कि गलत है। हमारा पैगाम सिर्फ मोहब्बत का है, जो भारत इसको तस्लीम नहीं करता, तो ये बातें गलत हैं। भारत को चाहिए कि मिलजुल कर आपस में इस मसले को हल करे, और जो कश्मीरी है उनको उनका हक अदा किया जाए। बिल्कुल सही, अपना बिल्कुल सही, मसले को हल करना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया राना साहब, बहुत शुक्रिया। ये मैं इसी हवाले से बात करने भी वाला था। कल कुलभूषण की फैमिली को जब मिलवाया गया और उधर फायरिंग हुई, अच्छा जब अगर वो उनके हालात, आपकी समर बैद साहब की बात बड़ी सही है कि वो एक मनफी रवैया दूसरे मुल्क का दिखा के सियासतदान जो हैं वो अपनी सियासत चमका रहे होते हैं। आप उनका मीडिया देख लें, वो इस कोशिश में लगे रहते हैं अवाम के सामने ये साबित करने में कि इस लड़ाई का जो असल विलन है वो पाकिस्तान है। ठीक है, हम यहाँ देखें तो हमें बैठ के वो नज़र आते हैं। क्या ऐसी वजह क्या है जब हम, असल सूरत हाल ये है कि हम एक स्टेप उठाते हैं और वो खंजर जो है ना वो आपकी कमर में घूमते हैं।
جیسے کل یہ خنجر گھونپنے سے کم تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک تو ایک جو جاسوس آدمی ہے جو ایک وہ پاکستان میں موجود ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اس کی بیوی سے اور اس کی ماں سے ملوایا ہے، اور ادھر جناب گولہ باری چل رہی ہے. کہ یہ اس طرح کے جیسچر تو حالات کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ اسی وقت حالات خراب کرنے کے لیے. فہیم بھائی، سب سے پہلی اہم وجہ حالات خراب کیسے ہوتے ہیں؟ جب ہم محبت کے لیے اپنے ہاتھ کھول دیتے ہیں گلے ملنے کے لیے، اور دوسری طرف سے ہمیں نفرت ملتا ہے، دوسری طرف سے ہمیں دھکا دیا جاتا ہے. بات یہ نہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہماری طاقت الحمدللہ ساری دنیا جانتی ہے، پر ہم صرف کمزور اس وقت ہوتے ہیں اپنی دل کی وجہ سے، ہماری انسانیت کی وجہ سے، ہماری مذہب کی وجہ سے، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ نہیں، آؤ محبت کریں. نفرت کے لیے ہمارے دلوں میں جگہ نہیں ہے. پر اصل وجہ آج میں آپ کو بتاؤں، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، پر یہ میرا نظریہ ہے. آپ دیکھیں، پاکستان سی پیک کا جو ایک منصوبہ بنا، ٹھیک ہے، وہ سی پیک کا ایک منصوبہ صرف پاکستان کے لیے نہیں تھا، اور نہ ہے نہ رہے گا. وہ تقریباً 36 ملکوں کا ایک منصوبہ ہے، اور 36 ملکوں کا مطلب یہ ہے کہ معاشی طور پہ 36 ممالک اس کا فائدہ اٹھائیں گے. اس کا نقصان کس کس ملک کو ہے یہ ہمیں سوچنا ہے. اور وہ ملک کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ امن ہو، اور وہ جب امن نہیں چاہیں گے تو وہ کوشش کریں گے کہ پہلے تو گھری کے اندر پھوٹ ڈالی جائے، جو کہ آپ کے سامنے ہے. ایک ایک واقعے کو میں گنوا سکتا ہوں. کبھی ہمارے بچوں کو مارا گیا، ٹھیک ہے، اسکولوں میں، کبھی ایئرپورٹوں پہ حملہ کیا گیا، کبھی چرچ پہ حملہ کیا گیا، کبھی ٹیررسٹ بولا گیا. یہ ساری چیزیں ایک، اور جب ہم، کیونکہ ہماری پاک فوج نے ہمیں اتفاق سکھا دیا، ہمیں یونائٹ کرنا سکھایا، تو اب انٹرنلی پہلے دشمنی کی، اب ایکسٹرنلی ہمیں توڑنے کے لیے یہ سب چیزیں کی جاتی ہے. اچھا، یہ سب چیزیں اس لیے کی جاتی ہے، بیسکلی ساری دنیا میں اب ہے اکانومی کی جنگ. اب اسلحے اور جیسے کہتے ہیں نا، بارود کا کام نہیں ہے. اب کسی کو معاشی طور پہ آپ ختم کر دیں، آپ جنگ جیت جائیں گے. تو یہ معاشی جنگ کو، یہ دیکھ لیں کشمیر کا حصہ بھی جو بنا رہے ہیں، یہ سب معاشی جنگ ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے، ہندوستان کو یہ سوچنا ہے کہ معاشی حالت ہندوستان کی بہتر ہوگی یا بدتر ہوگی اس جنگ سے. بلینز آف ڈالر ہندوستان خرچ کر رہا ہے اس جنگ کے اندر. وہ بلینز آف ڈالر اگر وہ اپنی عوام پہ خرچ کریں تو ان کی عوام رات کو بھوکا نہیں سوئے گی، سڑکوں پہ نہیں سوئے گی، سڑکوں پہ نہیں سوئے گی. یہ نظریہ ان کے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے. ہم جنگ کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ ہم اگر اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے انسانوں کے لیے لڑ رہے ہیں، تو انسانوں سے محبت بھی تو کریں نا میرے بھائی. یہ جو، اگر ہمارا خطہ ایک دوسرے سے مل کے ہم کام کریں تو ہمیں کسی سے بھیک نہیں مانگنی پڑے گی. ہندوستان کو خود کو لائن میں نہیں کھڑا ہونا پڑے گا ویزا کے لیے. اسلحہ کون بیچ رہا ہے؟ اسلحہ کون خرید رہا ہے؟ کیوں نہیں ہم کاروبار کچھ اور کریں؟ یہ اسلحے کا کاروبار دنیا بھر میں جو بک رہا ہے نا، یہ فساد. اگر فساد نہ ہو تو اسلحہ ہی نہ بکے. تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی تیسری طاقت ہم دونوں کو لڑواتی ہو صرف اسلحہ بیچنے کے اب لیے. آپ میرے نظریے پہ آ گئے. یہ تیسری طاقت ہے جو کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ ہندوستان ترقی کرے، جو کبھی نہیں چاہیں گی پاکستان ترقی کرے. کیونکہ یہ دونوں نے اگر مل گئے تو ان کا جو چین ہے وہ یورپ سے لے کے پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا، پورا ایشیا ایک ہو جائے گا. یہ دنیا کی اسلحے کی دکانیں کون کون ہیں؟ آپ کے سامنے، عوام کے سامنے. ہم نے تو کبھی اسلحہ بنا کے بیچا ہی نہیں، ٹھیک ہے، نہ ہندوستان نے بیچا. ہندوستان بھی خریدتا رہا، کبھی رشیا سے، کبھی امریکہ سے. دیکھیں یہی سب پاکستان نے بھی وہی کیا. اب چین، جسے لوگ کہتے ہیں کہ جی چین نے محبت کا پیغام پھیلانے کی کوشش کی. میں آج آپ کو بتاؤں، اور وہ کیونکہ اس جگہ پہ پہنچ چکا ہے معاشی حالت میں، اس کی طرف آنکھ اٹھانا تو مشکل ہے. تو کیوں نہ ان کے دوستوں کی طرف اٹھایا جائے. دیکھیں، میں اور آپ کا اگر جھگڑا ہوگا تو آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں آپ کا نہیں بگاڑ سکتا، پر آپ کوشش کریں گے کہ میرے دوستوں کو آپ خراب کریں تاکہ میرے دوست مجھ سے نفرت کریں، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے دوستوں کو میں خراب کروں.
اس سے کیا ہوگا, ہم دونوں میں پھوٹ ہوگی. ہم جب تک یہ لڑتے رہیں گے نا, ہمیں یہ سوچنا ہے عوام اگر ان کی حکومت واقعی میں محبت کرتی ہے تو عوام کو سوچ لیں. ہم کیا کہتے ہیں, ہم عوام, ہم کشمیریوں کے ساتھ کیوں دیتے ہیں؟ ہم نہیں کہتے کہ ہمیں کشمیر کا زمین چاہیے, ہم کہتے ہیں ہمیں کشمیر کے لوگوں کی آزادی چاہیے. بالکل کشمیریوں کو کا فیصلہ کرنے دو بھائی, ان سے محبت کرو. ہم تو محبت کرتے ہیں, آپ بھی ان سے محبت کرو, پوچھو ان سے وہ کیا چاہتے ہیں. بالکل صحیح. ہم یہ مسئلہ کشمیر کو بھی پروگرام کے اگلے حصے میں ہم باقاعدہ ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے اور یہ حقائق بھی جانیں گے کہ آخر ہے کیا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. یوسف انکل, اتنے دنوں بعد. بیٹا بس میری خوش قسمتی ہے کہ میری کال مل گئی ہے, اور اگر مجھے پورا ٹائم دے دیا گیا تو بڑی مہربانی ہوگی. جہاں مل گیا ٹائم آپ کو. تو سب سے پہلے میں آپ کے مہمان خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب کو مجھے دیکھ کے حیرت ہو رہی ہے کہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہوتے ہوئے وہ اتنا درد قوم کا رکھ رہے ہیں اور اس موضوع پہ کے لیے تشریف لائے. اور باقی مہمان تو ان کی تو خیر ہم شان بیان ہی نہیں کر سکتے, لیکن ایک میری مختصر سی رائے یہ ہے کہ ہم جو ہے بھارت کرتے ہیں کہ ہمارے بھارت سے تعلقات اچھے نہیں ہیں. آپ نے آج اس کو موضوع بھی بنایا ہوا ہے, لیکن مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہم بھارت کے علاوہ تمام دنیا کے ممالک سے کٹ گئے, ہم مسلم ممالک سے کٹ گئے, وہ ہمارے ہمدرد نہیں ہیں, وہ ہم سے چیز نہیں خریدتے, وہ ہمیں پسند نہیں کرتے. یہاں تک کہ ہمارا پیارا عظیم دوست جس کو ہم کہتے چین, اس سے بھی ہم تعلقات اس طریقے کے نہیں رکھ سکے جو آج سے 20 سال پہلے تھے. تو یہ کیا وجہ, اس پہ گفتگو کی جائے. خالی بھارت کو لے کے ہم پیچھے پڑے ہوئے, وہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا, وہ تو چاہیے ہی رہا ہے اور ہم اسی کی ڈگر پہ چل رہے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ انکل, اللہ حافظ. اچھا, وہ ان کی بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے, مگر یہ سارے تعلقات جو باہر کے ممالک سے اور دوسرے مسلمان جتنے ممالک ہیں ان سے خراب کروانے والا جو ہے وہ بھارت ہی تو ہے. وہ مطلب ہمارے گھر میں لڑائی وہ کون, جیسے کہ ندیم صاحب نے کہا, آپ کے اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی حالات خراب ہوتے ہیں, یہ جتنی فنڈنگ وغیرہ ہے جو ٹیرر دہشت گردی پاکستان میں ہوتی ہے, اس میں بھارت کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس کے علاوہ وہ کوئی موقع ایسے نہیں جانے دیتا کہ جو آپس میں عوام کی لڑائی کا اسے موقع مل رہا ہو. وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ کوئی ایسی مذہبی جماعت, قلعدم جماعت جو کہ پاکستان میں اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنا چاہتی ہے اس کو فنڈ کرے گا, وہ کسی سیاسی جماعت کو فنڈ کرے گا یہاں پہ. کیا ایسی صورتحال ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں جو 70 سال سے ایک سب سے بڑی دہشت گردی بھارت کی جانب سے ہو رہی ہے, جو کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ آج تک ریزالو نہیں ہوا ہے. میں بذات خود یہ سمجھتا ہوں کہ حق مانگنا جو ہے وہ دہشت گردی نہیں ہے, حق نہ دینا دہشت گردی ہے. ٹھیک ہے نا. تو 70 سالوں سے یہی دہشت گردی بھارت کر رہا ہے, اور کلبھوشن کا جو پکڑا جانا ہے آن ڈیوٹی, جو کہ باقاعدہ را کا ایجنٹ ہے, جو کہ بلوچستان سے پکڑا گیا اور جس نے یہاں پہ مختلف کارروائیوں کا جو ہے ایکسیپٹ کیا کہ وہ پاکستان میں مختلف کارروائیوں میں ملوث ہے, خاص طور پہ مذہبی حوالوں سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت اب پچھلے 1 سال سے بھارت مکمل کوشش میں لگا ہوا ہے وہ کسی طریقے سے پاکستان کا کوئی اس طرح کا جاسوس پکڑ کے دکھا دے میڈیا کو, لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھارت جو ہے وہ بیک فٹ پہ آ چکا ہے, اور اگر کلبھوشن کو یہاں پہ سزا ہو جاتی ہے تو جو بھارت کا جتنا جو خفیہ نظام ہے پاکستان میں اس کو بہت بڑا دھچکا لگے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو باقاعدہ کلبھوشن کے معاملے کو اس کو حل کرنا چاہیے, اور جو بھی اس کو سزا پاکستان کے قوانین کے مطابق بنتی ہے اس کو دینا چاہیے, تاکہ یہ آئندہ کے لیے سبق ہو سکے بھارت کے لیے, تاکہ مزید و پاکستان میں کارروائی کرنے سے پہلے اس کے جتنے بھی ایجنٹ ہیں وہ خوف کا شکار ہو جائیں کہ ہم پاکستان میں اگر کوئی بھی کارروائی کریں گے تو ہمارے جو حکومت ہے وہ ہمارے سامنے نہیں کھڑی ہوگی. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب, حالات کی بہتری کے لیے پاکستان نے ابھی تک کیا کیا مثبت قدم اٹھائیں, ذرا اس بارے میں بتائیے. جی ہاں, سب سے پہلے تو میں یوسف صاحب کا شکر گزار ہوں. ہمارا ان کا تعلق بہت پرانا ہے, 10-15 سال سے میں ریڈیو کرتا ہوں, ٹی وی کرتا ہوں, اور یہ اچھے کالر ثابت ہوتے ہیں. چونکہ میں ہمیشہ ایسے گیسٹ کے آتا ہوں ڈاکٹر کی حیثیت سے, اور کچھ پروگراموں میں ایسے اینالسٹ بھی آیا ہوں, کیونکہ ایک مسلمان ہے اور نظریہ رکھتا ہے ہر شخص اپنا, تو اس لیے نظریے کے تحت ہم ہوتے ہیں ادھر. دیکھیے, بات ساری میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی کہ نظریے کی ہے.
اگر آپ ہماری اور اپنی سلامتی کو سمجھ لیں گے تو ایک دوسرے میں مداخلت نہیں کریں گے آپ. ہم نے ایک دوسرے کی اسٹیبلٹی کو تسلیم ہی نہیں کیا شروع سے. نہ بھارت نے پاکستان کی سلامتی کو تسلیم کیا، نہ پاکستان نے انڈیا کی سلامتی کو تسلیم کیا. یہی سب سے بڑا ڈسپیوٹ تھا کہ جو نظریاتی طور پہ اجاگر ہوا. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت واضح طور پہ کہہ دیا تھا، دیکھیے میں بار بار قومی نظریوں کو بات کر رہا ہوں، 2 قومی نظریوں کو بات کر رہا ہوں، ہمیں اس کو بڑی توجہ سے سمجھنا چاہیے ان چیزوں کو، اور اس کو بیٹھ کے اپنی لائبلٹیز تیار کرنی چاہیے. کہ ٹھیک ہے وہ قائد اعظم ملک بنا کے چلے گئے، ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ہم ان کے نظریے کو پیسے پوچھ ڈال دیں گے. آج اگر ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہندو ایک نظریہ ہے اور دنیا کا ایک یہ نظریہ، مسلم یہ نظریہ ہے. آپ دیکھیے مسلمانوں کا نظریہ سب سے خوبصورت اور شفاف ہے. آپ نہ دوسرے کے گھر میں پتھر پھینکیں، نہ وہ دوسرا آپ کے گھر میں پتھر پھینکے گا. آپ اپنا کھائیں، ہم اپنا کھائیں، اپنی اس پیروں پہ آپ خود کھڑے. یا میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا اس وقت تو کتنا پسماندہ تھا مکہ اور مدینہ، تو کیا اس میں مدینہ اور مکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے کیا باہر سے امداد لیتا تھا؟ کیسے چلتے تھے وہ مکہ مدینہ کیسے اتنے ترقی یافتہ ہو گئے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خود کفیل ہونا چاہیں، آپ اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہوں، اپنے نظریات کی اسٹیبلٹی کریں آپ، تو آپ آگے اپنے ملک کو چلا سکتے. آپ نے اپنی چیزیں، اپنی جو سیکورٹی کو آپ نے رکھا نہیں، اپنی پالیسی آپ بنا نہیں رہے. اور جب آپ اپنی پالیسی نہیں بنائیں گے تو دوسرا تو پہلے ہی آپ کے طاق میں بیٹھا، اس لیے کہ اس نے تو آپ کو تسلیم ہی نہیں کیا. اب وہ جاسوس بھیج دے، یا وہ دہشت گردوں کو بھیج دے، یا وہ بارڈر پہ آپ کے ساتھ گولی چلا دے. اس نے تنگ کرنا، اریٹیشن کرنا، وہ اریٹنٹ ہے، وہ ایک ایریڈنٹ ہے جو آپ کو. یہ تو فیکٹ ہے کہ دشمن سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے، دشمن تو یہی کرے گا. بالکل یہی بات ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس سے اچھی کی امید کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ جب آپ ہر چیز واضح ہے اپنے طور پہ، آپ اپنی پالیسی اس کے نظریے کے تحت بنائیں کہ یہ آپ کے دوست نہیں ہیں. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ دوست نہیں تو آپ اس سے دشمنی کریں. آپ اپنے طریقے سے رہنا سیکھیں. اگر وہ آپ کو چھیڑ کرتا ہے تو آپ بتا دیں کہ آپ طاقت ہیں. صحیح ہے. آپ نے بات خود ہی کلیئر کر دی جس وجہ سے ہم بیٹھے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ دشمن ہیں ہمارے، مگر اگر دوست نہیں ہے تو لازمی نہیں ہے کہ دشمن بھی رہیں. وہ ہم پڑوسی بھی تو ہیں، وہ اپنا گھر کام کرتے رہے، ہم ادھر کام کرتے رہے. کہنے کا مطلب یہی ہے دیکھیں امن، ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جو امن کی صورتحال ہے نا وہ قائم رہنی چاہیے. اب امن قائم نہیں ہوگا، وہ یہاں پہ مداخلت کر کے اور ہمارے حالات خراب کرتے رہیں گے. اصل بات یہ ہے کہ آج ہم بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی وجہ نکل سکتی ہے کہ ہم ان ایسی صورتحال سے نکل جائیں. مطلب جو ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، جو ہندوستان کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، جو لڑائی جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، ایسی کیا صورتحال ہو سکتی ہے کہ ہم اس سے امن سے اپنا کام کر سکیں؟ دیکھیے سر، اصل میں فہیم بھائی بات یہ ہے، ہم سب پچھلے کئی سالوں سے ہم یہی بات کریں مسئلے کا حل. اب یہ مسئلے کا حل میں نے، آپ نے اور تمام لوگوں نے مل کے نکالنا ہے. اب وہ کس طرح سے نکالیں گے؟ جو اہم چیز ہے، ہمیں یہ ہندو مسلمان سے نکلنا ہوگا، جو کہ قائد اعظم نے 1947 کے بعد جو انہوں نے پہلی اپنی سپیچ کی تھی، انہوں نے کہا تھا یہاں میں ویلکم کرتا ہوں ان کم اقلیت لوگوں کو جس میں پارسی، کرسچن، ہندو جو پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، بڑی عزت سے رہیں، ہم اس کا احترام کریں گے. اور ہمارا نظریہ جو ہے امن ہے، محبت ہے، اور اس ملک جس کا نام پاکستان رکھا ہے اس میں خوشحالی پیدا کرنی ہے، محبت پیدا کرنی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، قائد اعظم نے فرمایا. ٹھیک ہے. اچھا، ہماری اگر ہم بات کریں مذہب کی بھی، مذہب بھی یہی کہہ رہا ہے. مذہب کہتا ہے محبت کریں. اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ان کی ایک گنیش پوجا کہتے ہیں، ہر پوجا سے پہلے وہ کہتے ہیں گنیش پوجا. یہ گنیش پوجا ہے کیا؟ محبت. کہتے ہیں محبت کا بھگوان ہے وہ. تو بھائی آپ محبت کے بھگوان کو ماننے والے، اور آپ لوگ کی تو کوئی پوجا شروع ہی نہیں ہوتی گنیش کے پوجا سے پہلے. ٹھیک ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری محبت، اللہ پاک نے کہا ہے دلوں کو صاف رکھ کے عبادت کریں. ہماری نیت اگر اچھی نہیں ہے، ہماری تو عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا. بالکل صحیح. کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو ہیلو، السلام علیکم فہیم بھائی، یحییٰ بات کر رہا ہوں. وعلیکم السلام یحییٰ بھائی، کیسے ہیں پہلے آپ؟ تو دونوں مہمانوں کو سلام ہو، اسپیشلی ندیم مولوی صاحب کو جناب. علیکم السلام. کیونکہ یہ اکثر میں ان کی باتیں سنتا ہوں، بڑی موٹیویشن باتیں کرتے ہیں.
لیکن افسوس پتہ ہے کیا ہو رہا ہے مجھے اپنا فہیم بھائی کہ ہم لوگ تو بڑے ٹالرنٹ ہیں, ہم تو بڑی محبت دکھا رہے ہیں, یعنی آپ کلبھوشن سے ان کی ماں بہنوں کو ملوانے لا رہے ہیں, ہم اپنے بندوں کو پھانسی فوراً لٹکا دیتے ہیں لیکن ان کو ابھی تک نہیں لٹکا رہے. لیکن رات کو آپ کو پتہ ہے کیا ہوا کہ 3 بندوں کو انہوں نے, ہمارے 3 جوانوں کو شہید کر دیا. انڈیا نے ہماری محبت کا یہ جواب دیا ہے. اور فہیم بھائی میرا دل بڑا دکھا ہوا ہے, آپ یقین کریں, یہ آپ نے موقع دیا ہمیں بات کرنے کا, تو میں کہتا ہوں کہ میں یہاں ایک طرف گولیاں چلی تھی اور ہمارے ٹی وی جو ہے ان کو جو ہے نا بگ باس جیسے پروگرام چلا رہا تھا اور وہ انڈیا کو اتنا پروموٹ کرتے ہیں, وہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں ان کے چینل پہ لٹرلی, اور ہم ان کے پروپیگنڈے کا جواب دینے کے بعد ہم انہی کے پروپیگنڈے کا حصہ بن جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ نے جیسے کہا نا دشمن تو اپنا دشمن ہے ہی, لیکن اگر ہم اپنے آپ سے دشمنی کریں گے نا, اپنے آپ سے سنسیئر نہیں ہوں گے تو یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ دیکھیں بات ہے کہ آپ کا ایک قومی کردار ہوتا ہے, وہ اپنی جگہ ہوتا ہے, ایک خودداری ہوتی ہے, آپ اپنی خودداری کو نہیں بیچ سکتے کسی صورت میں. لیکن اگر جب آپ اپنے دشمنوں کو جواب دینا نہ جانیں اور وہ آپ کی محبت کا جواب آپ سے نفرت سے دیں, تو آپ مجھے ندیم مولوی صاحب آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم اپنے دشمن خود کیوں بنے ہوئے؟ صحیح, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. میں ان کا جواب دیتا ہوں, وہ ہمارے دشمن نہیں ہے. ہندوستان نے جو کل حرکت کی ہے نا, وہ کلبھوشن کا دشمن ہے, وہ اپنے ہی عوام کا دشمن ہے. کیا اسے یہ پتا نہیں ہے کہ ان کا ایک جاسوس ہمارے پاس ہے؟ کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے گھر والے ملنے آ رہے ہیں؟ ایسے موقع پہ وہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک چھوٹا سا بچے کو بھی کہو گے تو بچہ یہ کہے گا بیوقوف ہے. دیکھیں یہی بات ہوتی ہے. تو یہ نفرتیں, لڑائیاں, یہ کیوں؟ ہم نے جو ہمیں کون لڑوا رہا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے. بالکل صحیح, ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا وہ اتنے بیوقوف ہے کہ ان کا ایک آدمی یہاں پہ ہم اس کے ملوا رہے ہیں اور وہاں سے وہ گولہ بارود کر رہے ہیں. کیا انہیں یہ نہیں پتا کہ ہماری طاقت کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ان میں ہر فوج میں ایک, میں کہتا ہوں میر جعفر ہوتا ہے, ایک غدار ہوتا ہے. ہر ملک کو تباہ کرنے میں کوئی نہ کوئی شیطانیت ضرور ہوتی ہے. بالکل صحیح. وہ شیطانیت کو ہندوستان کو ڈھونڈنا چاہیے, پاکستان کو ڈھونڈنا چاہیے اور اس شیطانیت کو مارے. آپ کیا کہتے ہیں ابھی جو انہوں نے بات کی کہ ہم کیوں اپنے دشمن آپ بنے ہوئے ہیں, جیسے یہ صاحب نے کہا؟ ابھی ندیم بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, تو جو فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں کہ 2015 میں جو بھارت ہے اس نے LOC کی جو سیز فائر کی خلاف ورزی کی 150 دفعہ کی تھی, 2016 میں 250 دفعہ ہو گئی ہے, اور 2017 میں 780 سے زیادہ دفعہ جو ہے LOC کی خلاف ورزی وہ اب تک کر چکا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ بھارت جو ہے وہ کس مزاج کی طرف جا رہا ہے. دیکھیے ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو حکومتی سطح پہ جو صفاتکاری ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت کمزور ہے, اس کو مضبوط ہونا چاہیے. جیسے یوسف انکل نے کہا تھا کہ ہمارے اپنے دیگر جو ممالک ہیں ان سے بھی تعلقات بہتر نہیں ہیں, تو اس موقع پہ سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے جو بلاک ہے, خاص طور پہ چائنا کے ساتھ یا رشیا کے ساتھ جو دیگر بلاک ہے, اس کو ہمیں مزید مضبوط کرنا چاہیے. اپنے جو صفاتی معاملات ہیں اس کو اسٹرانگ کرنا چاہیے. مگر بدقسمتی کے ساتھ ہمارے جو صفاتی معاملات ہیں وہ اس قدر پروپیگنڈا جو خاص طور پہ جو انڈیا کر رہا ہے وہ اس پروپیگنڈا میں زیادہ کامیاب ہے بنسبت ہماری صفاتکاری کے. یہ تو موقع تھا جو کہ دنیا کو ثابت کرنے کا کہ جی دیکھیں انڈیا جو ہے ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کروا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, لیکن بہرحال اب میں نہیں سمجھتا کہ ہماری جو حکومت کی پالیسی اس حوالے سے کیا ہے, جبکہ ہم نے ایک اچھا جیسچر دیا, کل اس کی فیملی کو یہاں پہ ملوایا, لیکن اس کے خلاف انڈیا نے کیا کیا کہ جی آپ نے ہمارے 3 جو فوجی ہیں ان کو وہاں پہ شہید کیا, لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی ایک دفعہ پھر کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی مضبوط خارجہ پالیسی کو اپناتے ہوئے تمام جو دیگر ممالک ہیں ان کو ساتھ لیتے ہوئے انڈیا کے خلاف جو ہے اسٹینڈ لینا چاہیے. بالکل صحیح. ڈاکٹر عابد حسین صاحب سے بھی ابھی ہم نے بات کرنا ہے اسی حوالے سے, اور ایکچولی ایک بریک کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں. بریک سے جیسے ہی واپس آتے ہیں تو ہمیں خاص طور پہ اس حوالے سے بات کرنی ہے, کیا مسئلہ کشمیر پاک بھارت تعلقات کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ ہے, اور مسئلہ کشمیر کیا یہ ہمیشہ اسی طرح مسئلہ ہی رہے گا, یا اس کو حل کرنے میں کبھی کامیاب ہو سکیں گے, اور کیا کیا راستے ہمیں اختیار کرنے پڑیں گے بحیثیت قوم اور ایک ملک ہونے کے ناطے. تو کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے. پاک بھارت تعلقات اور مسئلہ کشمیر
یہ ہمارا موضوع ہے اور ہم آپ کو ایک وقفے کے بعد پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو مہمان حضرات ہیں میں ان کا تعارف ایک دفعہ پھر سے کروا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ ہیں اینکر پرسن اور تجزیہ نگار جناب ندیم مولوی صاحب, ان کے ساتھ ساتھ سیاسی تجزیہ نگار ہمارے ساتھ سمر مہدی صاحب موجود ہیں, اور سیاسی تجزیہ نگار ڈاکٹر عابد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عابد صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے جو خراب تعلقات ہیں, کیا ان کی سب سے بڑی وجہ مسئلہ کشمیر ہے؟ بالکل ہے. دیکھیے, جب ہم ملکوں کی بات کرتے ہیں تو سرحدوں کی بات آتی ہے, اور سرحد کی بات آئے گی تو کشمیر ایک الگ سرحد بنا ہوا ہے. وہ ایک بڑا ڈسپیوٹ اس وجہ سے ہے کہ اس وقت وہ اس اسٹیج پہ موجود ہے کہ نہ تو اس کے پاس آزادی اپنی موجود ہے, نہ اس کو مونوپولی ہماری حاصل ہے, نہ ٹوٹلی بھارت کی حاصل ہے. لیکن اس کو ہم نے ایک وائلنس کے ذریعے اس کو ہم چھیننا, ایک اپنا اڈاپٹیشن کر رہے ہیں, ہم اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ غلط ہے. دیکھیے, سب سے پہلے ہمیں دو باتیں سوچنی ہوں گی. ایک تو سویلائزیشن کو دیکھنا ہوگا, اور دوسری تو وائلنس کو. ہمیں چاہیے کیا, ہماری ڈیمانڈ کیا ہے؟ اگر ہم سویلائزیشن چاہتے ہیں تو اس کا حل بالکل راؤنڈ دا ٹیبل ڈسکشن ہے, اور ڈیموکریسی ہے, اور الیکشن ہے, اور ریفرنڈم ہے. آپ اس کے ذریعے آئیں, آپ ہر چیز کا حل پالیں گے. اگر آپ سویلائزیشن کی طرف نہیں جانا چاہتے, وائلنس کی طرف ہے, تو جنگ کریں آپ. یہ جنگ تھوڑی ہمیشہ ہوتی رہے گی. کبھی بارڈر پہ ہوگی, کبھی اندرونی بارڈر پہ ہوگی, کبھی ہمارے ہاں جاسوس آئیں گے, کبھی ان کے ہاں جاسوس آئیں گے. کوشش ہوگی کہ انسٹیبل ہو جائے. یہ بات ہی نہ کریں کہ ایک نیا ملک یہ کیسے سنبھالیں گے, نئے لوگوں کو کیسے سنبھالیں گے جب آپ اپنے ملک کو نہیں سنبھال سکتے. صحیح. سمر صاحب, کیا جنگ جو ہے وہ سارے مسائل کا حل ہے آج کے دور میں؟ صحیح. یہ تو ہمیشہ سے رہا ہے کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. تمام مسائل کا ٹیبل ٹاک ہے. آپ کو ایک جگہ بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے. جنگ بھی کبھی مسئلوں کا حل نہیں رہی. میں نے ابھی بھی ذکر کیا تھوڑی دیر پہلے کہ دوسری جنگ عظیم, پہلی جنگ عظیم کے بعد کیا ہوا؟ لاکھوں لوگ مر گئے. کیا ہوا اس کے بعد؟ معاشی طور پر بدحال ہو گئے, ٹھیک ہے. لیکن ان قوموں نے اس سے سیکھا, انہوں نے اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کیا. پاکستان اور انڈیا کے بڑے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ کشمیر بھی ہے, لیکن اس کے علاوہ ایجوکیشن, غربت, صحت کے مسائل نہیں ہیں. اب آپ یہ سوچیں, جس حکومت کے لیے انسانی خون سے زیادہ جانور کا خون امپورٹنٹ ہو جائے تو وہاں پہ کیا حالات ہوں گے. کہ وہاں پہ مسلمانوں کے جو حالات ہیں, ان کی جانوں کی پرواہ نہیں, لیکن ایک جو جانور ہے, جو گائے ہے, اس کا خون ان کے لیے زیادہ قیمتی ہے. تو بیسیکلی جو مسائل ہیں وہ دونوں ممالک کے تقریباً کم و بیش سیم ہیں. ہمیں یہ چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان تمام موضوعات کے ساتھ ساتھ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے, اور ساتھ میں صحت کے مسائل کو جنگی بنیادوں پہ ایجوکیشن کے حوالے سے. دونوں ممالک کے آپ دیکھیں, عوام زیادہ تر غربت کی سطح سے لکیر سے نیچے زندگی گزارتے ہیں. تعلیم کسی کے پاس نہیں ہے, صحت کے مسائل کسی کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے. بہت سارے اتنے زیادہ مسئلے مسائل میں گھر گئے, ہم اس کو سالو کرنے کے بجائے ہم صرف اور صرف چند باتوں کو لے کے بیٹھ گئے. میں سمجھتا ہوں دونوں حکومت کو یہ سوچنا چاہیے. اگر کوئی تیسرا آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی تیسرا اس وقت آئے گا جب آپ دونوں کمزور پڑ جائیں گے. تو اگر دونوں حکومتوں کو چاہیے کہ اپنے لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں ان کو سالو کریں, اور وہ چاہے صحت کے حوالے سے ہوں, تعلیم کے حوالے سے ہو, اویئرنیس پروگرام ہوں, ٹھیک ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ مین امپورٹنٹ ایشوز ہیں آج کل کے دور میں, کیونکہ یہ ساری جو جنگ ہے وہ اکنامیکل جنگ ہے. اور خاص طور پہ جو ندیم بھائی نے بھی ایک بات کی تھی کہ جو آپ کا سی پیک کے حوالے سے جو معاملات ہو رہے ہیں, بہت سارے ممالک کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی ہے, تو اس کو سبوتاز کرنے کے لیے بھی بہت سارے جو مسائل ہیں وہ اٹھائے جانے وقتاً فوقتاً, تاکہ اس کو ختم کیا جا سکے. بالکل صحیح. یعنی کہ جنگ جو ہے وہ اس وقت حل کسی چیز کا نہیں ہے, اس میں صرف اور صرف نقصان ہے, ادھر کا بھی ادھر کا بھی, اور مستقبل بھی آپ کا جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے, کیونکہ معاشی طور پہ آپ بہت نقصان میں چلے جاتے ہیں. اچھا ندیم صاحب, آپ بتائیے کہ پاکستان نے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے کیا 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 ہے, اور اس پہ کون اپنی غلطی پہ اور ضد پہ اٹکا ہوا ہے جس کی وجہ سے آج مسئلہ کشمیر سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ دیکھیں, پاکستان ہمیشہ سے آپ دیکھتے جائیں 1947 سے لے کے ابھی تک اصل چیز جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے کہ انسانیت کا پیغام پھیلا رہا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا. کچھ ہندوستانی لوگ جب کچھ ہائی جیک ہوئے تھے, جیسے پائریٹس کے ہاتھوں آ گئے تھے, تو آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان سے جو لوگ تھے انہوں نے جب اپنی حکومت سے کہا کہ ہمارے آدمی کو بچا کے لائے, وہ یہ گفتگو کر رہے تھے, اور پاکستانی حکومت نے آپ کو پتہ ہے کیا کیا؟
वो ये नहीं देखा कि हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी है। हमारी माशाल्लाह से, मैं अपनी पाकिस्तान नेवी के बहुत ही फ़ख्र करता हूँ उस पर, उन्होंने बचाया, हमारे कमांडोज़ ने बचाया उन हिंदुस्तानियों को जिसे हम दुश्मन कहते हैं। यह हमारी फ़ौज थी। हमने ये नहीं देखा कि हम क्यों बचाएं भाई, हमने उसे बचाया, बाइज़्ज़त उनके मुल्क में भेजा। वो इसलिए भेजा कि एक इंसानियत का पैगाम दे। देखिए हम वो अक्सर बात करते हैं कि जी हमारी तरफ से तकरीबकारियाँ हो रही हैं। तकरीबकारियाँ हमारी तरफ से नहीं हो रही है मेरे भाई। अगर तकरीबकारी करनी हो ना तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इतनी ताकत है कि वो खुल के कर सकता है। हम पे तो इल्ज़ामात है, हम अमेरिका की मदद करते हैं तो हम अफ़गानिस्तान के टेररिज़म को पाल रहे हैं। नहीं भाई, हम ही ने तो वहाँ पे अफ़गानिस्तान की टेररिज़म को रोका, हमने मनी लॉन्ड्रिंग को रोका, हमने लोगों की मदद की। हमें क्या मिला तोहफे में? और हमें जज्बाती किया जाता है, लड़ाया जाता है, उन मौज़ूआत पे हमारे अच्छाइयों के ऊपर उछाला जाता है। और कौन कहता है? ये दुश्मन कहता है कि देखो तुमने अच्छा किया, उनके रिश्तेदारों को लाके मिलवाया, देखो कल रात क्या हुआ, तुम्हारे लोगों को शहीद कर दिया गया। हम मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से, हमारी फ़ौज इंसानियत से मोहब्बत करती है, दफ़ा करना जानती है, हमला करना नहीं। क्योंकि हम हमला उस वक्त करते हैं जब वो हमें मजबूर करेंगे, और फिर ईंट का जवाब जिसे कहते हैं ना, ऐसा देते हैं कि पूरा का पत्थर का जवाब ईंट नहीं होता है, हम पूरा का पूरा सफाया कर देते हैं, ना ईंट रहता है ना पत्थर रहता है। बिल्कुल सही। एक कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? भाई मैं भक्कर से बात कर रही हूँ, मिसेस कुंदी बात कर रही हूँ। मिसेस कुंदी जी, भक्कर से। हम आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगे आप? जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस मुल्क के बड़े सरबराह सही ना हो तो वो उस मुल्क का क्या होगा। कि देखें ना, रात को तो उनके माँ को मिलवाया गया, बीवी को मिलवाया गया, और इधर हमारे भाई शहीद हो गए। तो किस माँ का घर उजाड़ा, किसकी बीवी बेवा हुई, किस बहन के भाई गए? कि हुकूमत को है इतना, उनको तो अपना लगा हुआ है। ये मसला कश्मीर कभी भी हल नहीं होगा, ना कैद आज़म आएगा, ना इलामा इकबाल आएगा, ना कोई और आएगा। जो हिम्मत है ना, ये बैठ के तो सारी बातें करते हैं। अपने घर का बड़ा माँ बाप सही ना हो तो कोई भी सही, बच्चे बिगड़ जाते हैं। माँ बाप का अगर इत्तेफाक ना हो ना तो बेटी और अपने काम पे निकल जाती है, बेटा आप अपने काम पे निकल जाते हैं। हमारे बड़े जो है ना, ये अपने अब जेब भरने के लिए हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि किसकी बीवी गई है, किसकी माँ गई है, और उनके प्रोग्राम चला रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं, अच्छा बनने के लिए कर रहे हैं। अच्छा वो नहीं होता, अच्छा अपने इंसानियत से बनता है। अपने घर में झांके कि क्या है, एक दिन सदर बनता है, एक दिन वजीर आजम बनता है, कौम की आवाम की पैसा लेके वो कभी उम्रे पे जा रहे, कभी किधर जा रहे, कभी किधर जा रहे। ये कोई तरीका है इंसान का? इनको शर्म नहीं आती? इनको उसी तरह सजाएं दें ना जिस तरह हमारे बहन भाइयों के भाई घर उजड़ गए हैं। कश्मीरियों को कौन कर रहे? कश्मीरियों को तो आगे इन्होंने किया हुआ है। ये मेरा पैगाम दे, एक मैं माँ भी हूँ, एक बीवी भी हूँ, एक बेटी भी हूँ, कि उस माँ से क्या, जिसका घर भी उजड़ गया, दीन तो है लेकिन ये तो नहीं है ना कि आप उन जो हमारे सारे घर उजाड़े और उन्हीं के माँ बहनों को बिठा के आप उनको मिलवाएं। किसी ने अच्छा कहा है, अपने बड़ों का इत्तेफाक नहीं है, किसी का क्या होगा। बिल्कुल सही, बहुत मुझे शुक्रिया। तो बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये कभी मरियम नवाज आ रही, कभी ये आ रही फला, क्यों? और किसी की बहनें नहीं है। थैंक यू सो मच जनाब। इन्होंने जो बात की कि जो घर का सरबराह है वही अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा रहा, ज़रा इस बारे में बताइए। और एक चीज़ और कि जैसे ये तो कलभूषण एक हिंदुस्तानी जासूस पाकिस्तान में पकड़ा गया और उसके साथ ये सारा मामला चल रहा है। फ़र्ज़ करें एक लम्हे के लिए ऐसे ही, वैसे ऐसा मतलब हम फ़र्ज़ भी नहीं करना चाहते, फ़र्ज़ करें कि हिंदुस्तान में पाकिस्तानी जासूस पकड़ा जाता, ठीक है, तो क्या उनकी हुकूमत, उनका मीडिया उन्हें इस या उस जासूस की फैमिली के साथ मिलवाता और इस तरह जो है ना वो मामला यहाँ तक पहुँचता? देखिए बिल्कुल बात वाज़ेह की गई है जो कॉलर थे हमारे। इसके लिए थोड़ा सा अगर आप बैकग्राउंड देखें कि जब से पाकिस्तान बना है और आज तक, देखिए हिंदू बरादरी यहाँ भी मौजूद है
اور مسلمانوں کو آپ انڈیا میں بھی تصور کر کے وہاں بھی موجود ہے. آپ وہ رویہ دیکھیں پاکستانیوں کا جو ہندوؤں سے یا غیر جو اقلیتیں ہیں ان کا ابھی تک ہمارا کیا رہا ہے پاکستان کے اندر. کتنے گھر ہم نے تباہ کیے ہیں یا کتنے ہم نے ان کے مندروں کو مسمار کیا ہے. کیا کوئی ایسی مثال ملتی ہے؟ ہم نے ہمیشہ ان لوگوں کو محبتوں سے رکھا, ہمیشہ ان کی جو بھی یہاں تک کہ جاسوسوں کو بھی ہم نے محبت سے رکھا. ہمارا تو یہ اخلاق ہے. اور یہ آپ کا کہنا ہے کہ ہمارا جاسوس وہاں جائے, یہ تصور نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نظریاتی لوگ ہیں, ہم ایسا نظریہ رکھتے ہی نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے ملک میں جا کے اس کی جڑیں کھوکھلی کریں. ممکن ہی نہیں ہے یہ. اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا تو غلط ہے وہ چیزیں. ہم تو محبت دینے والے ہیں, آپ کے جاسوسوں کو محبت دیتے تو آپ ہمارے ہم وہاں جا کے کیسے کھوکھلا. بالکل صحیح. سر یہ کلبھوشن کا جو سارا معاملہ چل رہا ہے, مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک ماضی میں ایک شخص کو پاکستانی ثابت کیا گیا, ٹھیک ہے, اجمل قصاب, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس کو پھانسی دی گئی. تو مطلب اگر آپ نے پاکستانی ثابت کیا اور آپ پھانسی دے رہے ہیں اسے, جبکہ وہ نہیں تھا پاکستانی, ہمارا دعویٰ یہ ہے. اور ادھر جناب ہم لوگ یہ ایک پروٹوکول سمجھ لیں کہ یہ آخر وجہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا پاکستانی کوئی شخص ہوتا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہوتا؟ سر وہاں تو خیر آپ نے دیکھا تھا اجمل قصاب کے معاملے میں کتنا زیادہ وہاں کی میڈیا نے اور وہاں کی گورنمنٹ نے اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی. لیکن وہی بات ہے کہ اب جو کالر نے بھی کہا کہ ہمارے جو ملک کے سربراہ ہیں وہ اس معاملے میں مجھے نہیں پتا کہ کیوں اتنے کمزور پڑ چکے ہیں کہ اس معاملے کو ریزالو نہیں کرے. اب آپ کا جو کیس ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر چلا گیا. لیکن بہرحال ایک چیز میں مزید یہ ڈیفائن کر دوں, کل میں کچھ وکلاء سے بات ہوئی اس حوالے سے کہ ہم ان کے جو بھی فیصلہ آئے گا اس کے ہم تابع نہیں ہیں. ہم چاہیں تو اپنے جو بھی ہمارے پاکستان کے قوانین ہیں اس قوانین کے تحت اس کو سزا دے سکتے ہیں, کیونکہ وہ یہاں ٹیررسٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر انوالو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ساتھ ہی ساتھ مزید میں اس فورم کے حوالے سے ایک مزید چیز بھی یہاں پہ چاہوں گا کہ ہمارے باب اقتدار تک پہنچے. کل میں ایسی کچھ نوٹس دیکھ رہا تھا تو 2010 میں کچھ ایسے ہمارے پاکستان کے کچھ جو پرزنرز ہیں, جو قیدی ہیں, جو انڈین قید میں ہیں, جو 2010 میں اپنی جو قید ہے وہ مکمل کر چکے ہیں, لیکن اس کے بعد سے آج تک وہ جو ہے وہاں سے ان کو آزادی نہیں مل سکی ہے. تو میں اس فورم کی توسط سے بھی جو انڈیا کی قید میں پاکستانی موجود ہیں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو وہاں سے نکلوانے کے لیے حتی الامکان کوشش کی جائے, تاکہ ہمارے جو ابھی جو سے بہن نے کہا کہ کسی کی ماں کسی کی بہن جو انتظار میں بیٹھی ہے اپنے بھائی کے اپنے باپ کے, تو وہاں سے واپس آ سکیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. سر آپ کیا کہیں؟ دیکھیں, ہمیں اصل میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو کلبھوشن ہے کیا یہ ایک انسان ہے یا ایک جاسوس. اگر جاسوس ہے تو 100 دفعہ اور جاسوس آئیں گے. ہمیں پھانسی پہ جاسوس کو چڑھانا ہے, انسان کو نہیں. ٹھیک ہے جی, آج کلبھوشن ہے تو کل ہو سکتا ہے شنکر ہو, کرشن ہو. تو کیا ہم وہ تو اپنے یہ چیزیں استعمال کرتے رہیں گے, پر جو اصل چیز ہے جو جاسوس, وہ آتا کیسے ہے, وہ کیوں آیا. میں اکثر کشمیر کے بارے میں لوگ جب باتیں کرتے ہیں, میں ہندوستانیوں سے کہتا ہوں کشمیری پاکستان سے محبت کیوں کر رہے ہیں؟ اگر تم نے محبت کی ہوتی تو شاید وہ لڑتے بھی نہیں, شاید وہ ہمارا ذکر بھی نہیں کرتے. اگر تم نے انصاف کیا ہوتا تو آج وہ انصاف نہیں مانگ رہے ہوتے. میں یہ کہتا ہوں کہ بنیادی وجہ, جرم کو ختم کرو, شیطان کو ختم کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ غربت, تعلیم. آج ہندو برادری ہمارے سب سے بڑے کاروبار کر رہے ہیں چاولوں کے, ہمارے پاکستان کی معیشت میں ہاتھ بٹا رہے ہیں. کرسچیانٹی کی ہم بات کریں, کل کرسمس سب نے سیلیبریٹ کیا. اور ایک چیز اور دیکھیں, کل کرسمس تھی, تقریباً میں جتنے بھی چینلز تھے, جتنے شوز ہو رہے تھے, سب نے کرسمس کا فلیور دیا ہوا تھا. اور وہ ایک ہمارے ساتھ رہنے والے پاکستانی بہن بھائی ہیں, مل جل کے ان کے ساتھ ہم نے سیلیبریشنز کی ہیں. تو مطلب اقلیتوں کے ساتھ ہمارا رویہ یہ ہے. اچھا, اگر ہم بات کریں کشمیر میں ان کے جو ہندوستان کا جو ہے وہ رویہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن کشمیر میں جو رہنے والے مسلمان ہیں ان کے ساتھ میں مانتا ہوں زیادتیاں ہوتی ہیں, مگر ہندوستان میں ویسے بھی تو 30 کروڑ کے قریب مسلمان رہتے ہیں, تو ان کے ساتھ ہی سارا جو ہے وہ اتنا ایسا رویہ کیوں رکھا جاتا ہے, جبکہ وہ 30 کروڑ بھی اپنی زندگیوں میں بالکل چل ہی رہے ہیں. ان کے صرف مسلمان نہیں, ان کے ہندو بھی پریشان ہیں. میں آپ کو بتاؤں, کئی دفعہ آپ ایسے واقعات دیکھیں گے ہندو لڑکی کو جلا دیا گیا ہے. کیوں؟
یہ سب چیزیں وہاں پہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کا دشمن پاکستانی ہندوستان خود ہے، کیونکہ وہ دیکھیں اس کو یہ نظریہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ کیا وہ اپنے عوام سے محبت کرتا ہے یا وہ چاہتا ہے کہ اب اس کی عوام غربت میں رہے، کیا وہ چاہتا ہے کہ اس کی عوام جو ہے وہ لوگوں کے پاس بھیک مانگے، کیا وہ چاہتا ہے کہ تمام عمر کئی صدیاں اور وہ ہتھیار خریدتے رہے اور اپنی معاشی حالت تباہ کر دیں؟ یہ سب چیزیں ہندوستانیوں کو سوچنا پڑے گا۔ اگر ہندوستان کی میڈیا یہ دیکھ رہی ہے تو اس چیز کا ہندوستان میں آواز اٹھائے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کا دشمن پاکستانی وہ خود ہے۔ پاکستان تو وہ ملک ہے جس نے تمام ملکوں کو بیدار کیا انسانیت کے۔ 9/11 کے بعد کس نے بیدار کیا انسانیت کو؟ یہ منی لانڈرنگ کس نے روکی؟ یہ ساری چیزیں قربانیاں کس نے دی؟ آج بھی ہمیں لڑانے کے لیے کبھی مولانا استعمال کرتے ہیں، کبھی سیاستدان۔ آج بھی اس ملک میں وہ مولانا ہے جو دین کی سچی پیروی کرتے ہیں۔ آج اس دین کی بات ہم کرتے ہیں، ہم یہاں پہ بہت سے میں نے دیکھے ہیں کہ لوگ، سیاسی لوگ بے تحاشا محبت رکھتے ہیں ملک کے لیے۔ سر آپ نے بالکل کہا، سیاسی لوگ جو ہیں وہ محبت رکھتے ہیں اور بے پناہ دین کی جو ہے وہ دین سے بھی محبت کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں، مگر انہی کے ساتھ ساتھ جو بکنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ، جو اصل میں ان سیاست دانوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور ہمارے یہ جو دینی جو رہنما ہیں، جو سارے جو مولانا جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ان کو بھی بدنام کر رہے ہیں؟ آپ بتائیں سمر ویدی صاحب، ان لوگوں کا کیا حل کیا جائے جو ہمارے اپنے غدار ہیں؟ سر ایسے لوگوں کو تو بالکل آپ کو کٹہرے میں لے کے آنا چاہیے، بالکل ان کے خلاف جو ہے سخت جو قانون کی جو عمل درآمد ہے وہ کرنا چاہیے۔ باقاعدہ گورنمنٹ کو اس حوالے سے لاء بنانا چاہیے، جو اس طرح کے کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی میں پائے جائیں ان کو سخت سزا دینی چاہیے۔ میرے خیال میں جب تک یہ چیز نہیں ہوگی امپلیمنٹیشن، یہ کام ہوتا رہے گا یہاں پہ۔ تو لہٰذا جو ہمارے اندر سے جو اندرونی جو ہمارے جو جیسے کہتے ہیں جو میر جعفر ہیں، ان کو ہمیں سب سے پہلے جو ہے عوام کے سامنے لانا پڑے گا اور ان کو کنڈیم کرنا پڑے گا۔ بالکل صحیح۔ اور یہ جو پاکستانی کشمیر ہے، ٹھیک ہے، آزاد کشمیر جسے ہم کہتے ہیں، یہاں پہ مولانا فضل الرحمان بھی اپنی کوئی بڑی اہم ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں جن سے کشمیری عوام ہمیشہ ناخوش نظر آتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، ذرا اس بارے میں بھی کچھ بتائیں۔ دیکھیے، ہمیں اسلام کو میں آپ کو پہلے بتا دوں، یہ جو ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں یہ وہ جہادی اسلام نہیں ہے، یہ پیور اسلام ہے جو ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ رواداری کا درس دیا ہے۔ جموں کشمیر میں 97.16 مسلم ہے، اسلام ہے وہاں پر۔ آپ یہ بات واضح سمجھ لیں کہ جب اسلام ہے تو وہاں مسلمان ہیں۔ اور یہ جو اگر بھارت اگر کسی بھی ٹیررزم کا شکار کر رہا ہے ہمارے مسلمانوں کو کشمیر میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ اسلام دشمنی ہے۔ اس لیے کہ وہاں آپ جو یہی لوگ جو آپ کے اپنے ملک میں موجود ہیں ان پہ بھی آپ تشدد کرتے ہیں، مگر اس طرح نہیں کرتے جس طرح سے آپ یہاں کر رہے ہیں۔ آپ کو اگر اب انڈر یونائٹڈ نیشن چارٹر کے تحت اگر ہم اس کا ریزولوشن، اس کا سولوشن چاہتے ہیں تو بالکل واضح ہے، ڈیموکریسی، الیکشن کراؤ، واضح آ جائے گی ساری بات، اور اپنے اپنے جگہ پہ بیٹھ جاؤ۔ یہ بالکل واضح پیغام ہے، دنیا کا پیغام ہے اور اسلام کا۔ مگر وہ اس طرف آنا نہیں چاہتے ہیں۔ سوال یہ کہ وائلنس پہ آ رہے ہیں نا۔ جی یہ ہمیں چاہیے کہ ہم سویلائزیشن کو اڈیپٹ کریں بجائے اس کی کہ وائلنس کی طرف جائیں، اپنے نظریے تو صحیح کرائیں نا۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ اقوام متحدہ کے بھی انہوں نے میرا خیال بہت سارے فیصلوں کو نہیں مانا ہے، انہوں نے نہیں مانا، اور انہوں نے بھی باہر کی دنیا بھی پریشان ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ خطے میں امن ہو یہاں پہ، اور وہ کوشش کرتے رہتے ہیں جس کو جب کوئی باری آتی ہے ایک قدم اٹھانے کی ہندوستان کی تو وہ فوراً سٹیپ بیک کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ سیاسی تجزیہ نگار جو کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں، ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ خیریت سے ہیں؟ سر الحمدللہ سر الحمدللہ۔ سر آج ہم بات کریں پاک بھارت تعلقات اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، تو کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کو بھی تھوڑا سا سنا اور اپنے جو تینوں میرے بھائی بیٹھے میں نے ان کو بھی سنا، تو آپ تینوں چاروں کے لہجوں کے اندر وہ جو ایک چھپا ہوا تکلیف، جو ایک چھپا ہوا درد ہے پاکستان کے لیے، جو آپ میں پاکستانیت نظر آتی ہے، جو کشمیریوں کے لیے آپ کی تکلیف ہے، سچی بات ہے، وہ بالکل نظر آتی ہے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ پاک بھارت تعلقات، تو آپ اس کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کی دشمنی پاکستان کے ساتھ
ताल्लुकात तो आपको किसी तरह कहीं नजर आते नहीं है। वी शुड बी वेरी क्लियर ऑन दिस। ठीक है, आप सिर्फ कल की एक मिसाल ले लीजिए कि कल आपने देखे वो जो कलबोशी यादव है वो यहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर या कराची वालों को या सी पैक के रूट के ऊपर कोई फूल तकसीम करने नहीं आया था, वो फूलों के गुलदस्ते नहीं लेकर आया था, वो तो बहुत लेकर आया हुआ था। वो तो पाकिस्तान के अंदर अलादगी पसंदों को जो है वो असलहा फराम कर रहा था, उनकी प्लानिंग कर रहा था, उनके पीछे था। ही वॉज दी मास्टर माइंड, ही वॉज सर्विंग नेवल ऑफिसर जो कि राह को डिप्यूट किया हुआ था, और वो 17 दफा पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान आया गया है। यू कैन मेक आउट कि उनका किस तरह का नेटवर्क चल रहा था। एंड इट वॉज कलबोशी यादव, ये ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ जासूस हो, वो एक मुकम्मल तौर पे एक दहशत गर्दी का बहुत बड़ा नेटवर्क चल रहा था, और वो दहशत गर्दी की बेतहाशा कार्रवाइयाँ उसने कराची के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर और सी पैक के रूट के ऊपर कराई, और सैकड़ों हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो हमारे भाई बहन और बच्चे जो हैं वो सिर्फ उसके हाथों शहीद हुए। अब ये देखें, दिस वाज द एजेंडा ऑन विच कलबोशी यादव वाज वर्किंग। और हमारा देखें कि 22 महीने गुजरे और हमने कहा कि ठीक है, हम इंसानी हमदर्दी के तहत, किसी लॉ के तहत नहीं, सिर्फ इंसानी हमदर्दी के तहत हम उसकी वालदा को उसकी बीवी से मिलाते हैं। दैट वाज दी पॉजिटिविटी जो कि पाकिस्तानी हुकूमत ने शो की। सर्टली अवाम भी उसके लिए देख रहे थे। 25 दिसंबर का दिन, वैसे इस हमदर्दी को वो डिजर्व करता था? नहीं, नॉट एट ऑल, वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करता था। आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। और कल 25 दिसंबर का दिन देखें, हमारे यौमे कायदे आजम था, हमने कायदे आजम का दिन सेलिब्रेट करना था, हमने क्रिश्चियन का जो हमारे भाई हैं उनका डे सेलिब्रेट करना था, और सारा दिन उस दहशत गर्दी को और दहशत गर्द को, उसकी फैमिली को हम टीवी पे देखते रहे। और फिर इंडियन मीडिया जो एक घिनौना प्रोपेगेंडा अक्सर उनकी आदत होती है, जिस तरीके से वो पाकिस्तान के खिलाफ करते रहे वो भी सारी दुनिया के सामने था। मकसद कहने का ये है कि आप कुछ भी कर ले, वी शुड बी क्लियर। मैं नहीं कहता कि हम कोई प्रचार करें कि नहीं हमें इंडिया से जंग करनी है, हमें इंडिया से दुश्मनी करनी है। वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग, बट प्रॉब्लम ये है कि एक आपका हमसाया बड़ा मुल्क है, वो आपका वजूद ही तस्लीम करने से काफिर है, वो आपके वजूद को नहीं मानता। उसने 40 साल पहले आपको 2 लाख कर दिया, हमारा मशरकी बाजू उसने जुदा कर दिया, अपने बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया। इट इज बेसिकली द इंडिया। और इंदिरा गांधी ने जो उनकी प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त की, उन्होंने कहा कि हमने नजरिया 2 कौमी नजरिया और नजरिया पाकिस्तान को खलीज बंगाल में दफन कर दिया, और जो 1000 साल तक जो हिंदुओं को जिस तरीके से रूल किया जाता रहा, हमने उसका बदला ले लिया है। दिस इज व्हाट द इंडिया इज। और अब अगर देख लें आप, इंडिया क्या कर रहा है, एलओसी वर्किंग बाउंड्री सारी की सारी इसने गर्म की। ईस्टर्न साइड पे, वेस्टर्न साइड पे अफगानिस्तान है, रॉ और एनडीएस का नेक्सस जो अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी है, किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है। इंडिया वहां पे मुकम्मल तौर पे, यानी आप अफगानिस्तान इज अ वार टोन कंट्री, और वहां पर उसके बेतहाशा जो है वो उनके काउंसलेट काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर वो आईएसआईएस के लोगों को, टीटीपी के लोगों को, दहशतगर्दों को, इंडियन दहशतगर्दों को तरबियत दे के वो पाकिस्तान में भेज रहे हैं सॉफ्ट टारगेट्स के ऊपर अटैक करने के लिए। पानी का कजिया आपके साथ चल रहा है, आपके दरिया हैं बंद, उन्होंने बांधे हैं। ठीक है, आप कोई एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आप ये देखें दहशतगर्दी का शिकार कौन हुआ? पाकिस्तान। ब्लेम किसको किया जा रहा है? पाकिस्तान को। नैरेटिव किसका एक्सेप्ट किया जा रहा है? इंडिया का। इंडिया का नैरेटिव क्या है? देखिए, पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है। इमेजिन करें पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क ढूंढ के दिखा दें 70,000 इंसानी जानें हमारी दहशतगर्दी की जंग के अंदर चली गई, और हम कहने को कहते हैं कि 120 अरब डॉलर का हमारा नुकसान हुआ। हमारा नुकसान इससे भी कहीं ज्यादा है। मैं आपको बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। और जो हमारे पाकिस्तानी जो है वो जान से गए, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उनकी कीमत तो इनसे भी ज्यादा है ना। सर ये बताएं कि ये हालात तो फिर ऐसे ही चलते ही रहेंगे, जो ये तो आपने निशानदेही जो की है, इनको कैसे, किसने कंट्रोल करना है? कौन वो शख्स आएगा जो ये सारे मामलात निपटाएगा आके? जरा इस बारे में तो बताएं। देखिए, एक तो मैं कहूँ ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, इस वक्त जो आपकी रूलिंग पार्टी है, मैं बिल्कुल एक लगी लिपटी बात किए बगैर स्ट्रेट आपसे बात करूंगा। ये लोग वो हैं, आप देखें, आप मुआशी तौर पे इतना पीछे जा रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने 4.6 अरब डॉलर इंडिया में ट्रांसफर किए। भाई उसकी तहकीकात तो करें कि किसने किए। वो आपकी तरफ गोलियां भेज रहे हैं, आप उनकी तरफ डॉलर भेज रहे हैं। वो पाकिस्तानी फनकारों के पीछे पड़ा हुआ है, पाकिस्तानियों के पीछे पड़ा है, पाकिस्तानियों के मुंह काले करने की कोशिश कर रहा है, और हम वहां पे जाके एक्टिंग करना चाह रहे हैं।
انہوں نے آپ کے یہاں سارے چینل انڈیا میں بند ہیں پاکستان کے. ہم کہتے نہیں ہم تو ان کی فلمیں چلائیں گے. وہ بھی پہلے اپنے گریبان میں تو ہم جانتے what are we doing? Are we really acting as a nation? بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. یہ بات تو واقعی فیکٹ ہے کہ ہم وہ چینل پاکستانی سارے بند ہیں وہاں پہ, اور ہمارے ہاں یہاں پہ ان کے اگر چینلز کیبل والے بھی چھپ چھپا کے چلا دیتے ہیں. اگر وہ نہیں چلاتے تو ہمارے جو بڑے بڑے چینلز ہیں وہ ان کے ڈراماز اور ان کے پروگرامز چلاتے رہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ فلمز لگتی رہتی ہیں. چلیں فلمز والی بات جو ہے نا اس کو بھی بہت سارے لوگ جو ہے جسٹیفائی کرتے ہیں. اگر کوئی فلم پاکستان کے حق میں نہیں ہوتی, فلم کو پراپر بین کر دیا جاتا ہے, اور ہمارے چینلز ان کے کہتے ہیں وہ گانے چلاتے رہتے ہیں. جو فلم تو بین ہے, گانا تو بین نہیں. تو مطلب کوئی نہ کوئی راستہ ہم لوگوں نے ڈھونڈا ہی ہوتا ہے. سر ایک سوچنا ہوگا کہ جب وہ ایک شخص جو ہے وہ آپ کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتا ہے تو آپ ہمدردیاں کس قسم کی لگا رہے ہیں, کیوں لگا رہے ہیں؟ بالکل صحیح سر. سر ایک بریک ہے سر, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس پہ بات کرتے ہیں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے اپنے مہمانوں سے, اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو مہمان حضرات موجود ہیں ان کا تعارف کرواتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم مولوی صاحب, سیاسی تجزیہ نگار ہیں, اینکر پرسن ہیں. سمر مہدی صاحب یہ بھی جناب سیاسی تجزیہ نگار ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد حسین مرزا صاحب, یہ بھی سیاسی تجزیہ نگار ہیں, اور ڈاکٹر صاحب تو ہیں ہی ہیں. اچھا جناب, تو کیا کشمیر کی آزادی ممکن ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ادھار کے چکر میں کشمیر کی آزادی کا انتظار کر رہے ہیں. دیکھیے, نہ صرف یہ کہ کشمیر کی آزادی ہو, بلکہ کسی بھی کنٹری جو آکیپائڈ ہے اس کی آزادی صرف دو طریقے سے ممکن ہے. ایک تو آپ اس کو حق خود ارادی آپ دیں ہم سے, آپ ووٹنگ کرائیں, ریفرنڈم کرائیں, آپ الیکشن کرائیں, وہ سب سے بڑا ذریعہ ہے آزادی کا. اگر آپ اس کو, یعنی یہ دیکھیے انڈر جو یونائٹڈ نیشن ہے اس کے چارٹر میں یہ چیز موجود ہے کہ کوئی بھی کنٹری دنیا کا اس کی آزادی اس لیے ممکن ہے کہ آپ اس کے الیکشن کرا دیں, ڈیموکریٹک انڈر کرا دیں, لاء کے تحت کا آپ کرائیں, بالکل آسانی سے. نہ کوئی جنگ ہے, نہ کوئی پرابلم ہے. یہ چیز سر یہ تو بہت ہی ایک آسان سا حل ہے جو کہ سب جانتے ہیں. اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. دوسری صورت میں جنگ ہے. بالکل صحیح. اچھا پاکستان جنگ کا دنیا متحمل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. جنگ سے پہلے ہم نے جنگ کی تو بنگلہ دیش جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے گیا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد بھی جو جنگ کی تو مطلب کوئی خاص بالکل کوئی فائدہ نہیں, ٹھیک ہے. ہم نے سیاچن والے معاملے میں بھی کیا ہوا, ہمارا معاشی طور پہ نقصان ہی پہنچا نا, اور ادھر سے لوگ مرے, ادھر سے لوگ مرے. خیر جناب, انہوں نے کہا کہ ریفرینڈم جو ہے جمہوریت کا دور ہے, اور لوگوں کی مرضی کے مطابق کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, وہ جو میجورٹی آتی ہے ان کو اتھارٹی دے دیں. ٹھیک ہے, یہ تو آسان سا حل ہے جس کو جو انڈیا کی سمجھ میں نہیں آتا. کبھی برطانیہ نے بھی کیا ہے آئرلینڈ کے ساتھ, کہ جو آئرلینڈ کے لوگ رہنا چاہتے ہیں نہیں رہنا چاہتے, برطانیہ نے کہا, مثال موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. سر پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے اس سب صورتحال میں؟ پاکستان کو جو کردار ابھی ادا کر رہا ہے میرے خیال میں زیادہ مؤثر انداز میں جو ہے اس معاملے کو جو ہے اٹھانا چاہیے, خاص طور پہ UN جو ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے. اس کے علاوہ جو تمام اسلامی ممالک کا جو بلاک ہے اس میں اس چیز کو خاص طور پہ لے کے جانا چاہیے, اور تمام اسلامی ممالک جو ہیں ان کو اپنے ساتھ ملان کے اس موضوع پہ UN کے اندر باقاعدہ بات کرنی چاہیے, تاکہ کیونکہ دیکھیے کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو کہ حل نہ ہو سکتا ہو. اگر ول ہے, اگر چاہتے ہیں کرنا تو بالکل حل ہو جائے گا, نہیں چاہتے تو یہ مسئلہ آج بھی ہے, 100 سال بعد بھی رہے گا. ٹھیک ہے. سارے جو اسلامی ممالک ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آ کے مل کے بات کرنی چاہیے, اقوام متحدہ. ہاں وہی کاش والی بات. ابھی آج کل اسلامی ممالک کی میرا خیال انہیں متحد ہو کے کسی ایک ٹاپک پہ بات کرنے کی بڑی اشد ضرورت بھی تھی, جس کے اوپر جو ہے نا بہت ساری تنقیدی معاملات بھی چل رہے ہیں. یہ اپنے اسرائیل والے جو معاملات جو چل رہے ہیں ابھی, ٹھیک ہے, فلسطین کے حوالے سے. تو اصل وجہ میں آپ کو بتاؤں کیا ہے, تعلیم کی کمی. تعلیم کا مطلب کیا ہے, وہ ڈگری نہیں, نظریہ. PhD ہم کیا کہتے ہیں کہ جی یہ PhD ہیں, ڈاکٹر ہیں, نظریہ. اب یہ نظریہ تبدیل کیسے ہوگا, ریولیوشن کیسے آئے گی؟ UN الیکشنز, یہ وہ باتیں 70 سال سے کہانی ہوتی رہی. ریالٹی کیا ہے؟ ہمارے یہاں جب میڈیا کچھ کہتا ہے تو لوگ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں منظور ہمیں. یہ میں آج آپ کو بتاؤں,
وہ کیا چیز ہوتے ہیں؟ ہم یہ اس ٹول کو استعمال کریں کہ ہندوستان کے اندر اپنی میڈیا پھیلا دیں. آج ایک بلومزبرگ کی خبر آتی ہے تو پاکستان کی معیشت کے بارے میں ہم فوراً سوالات کھڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں. آج وہی ہندوستان کے اندر ایک خبر آتی ہے کہ جی چابہار میں جا کے ہم جو ہے افغانستان کو گندم بیچیں گے, تو یہ خبر آ جاتی ہے. خبر کون لا رہا ہے؟ واشنگٹن پوسٹ لا رہا ہے, ہندوستان ٹائمز لا رہا ہے. یہ میڈیا, اس وقت میڈیا کی جنگ ہے. اگر ہمارے لوگ اس میڈیا کو مضبوط کریں اور لوگوں کا نظریہ بدل دے کہ ہندوستانیوں کو بتائیں کہ تمہارا دشمن خود ہندوستان بنا ہوا ہے, پاکستان نہیں. ہم اس میڈیا, ہماری میڈیا اس تک پہنچ نہیں پاتی. کیا آج یہ پروگرام اگر دیکھنے والے ہر ہندوستانی اپنے حکومت سے سوال کرے کہ ہمیں غربت ختم کرنے کی باتیں کرو, ہماری ترقی کی باتیں کرو, ہمارے جو اپنے ہندوؤں کے مسائل ہیں ان کی باتیں کرو, کیا یہ بہانہ تم نے اچھا ڈھونڈ بیٹھا ہے کہ جب کوئی مسئلے کا حل نہ نکلے تو پاکستان پہ ڈال دو؟ یہ نظریہ جب تک پھیلے گا نہیں. دیکھیں یہ ریولیوشن کیسے آتی ہے, آج سے شروع کر دیں. فیس بک کے ذریعے, ٹویٹر کے ذریعے, تمام میڈیا میں اپنی میڈیا کو سٹرونگ کریں. آپ کے پاس اس وقت وہ حالات آگے ہیں ساری دنیا میں کہ آپ میڈیا کی جنگ لڑتے ہیں. صحیح. سر سمر مہدی صاحب میڈیا کی بات کر رہے ہیں, فیس بک ٹویٹر کی بات کر رہے ہیں. سوشل میڈیا ٹھیک ہے آج کے دور میں ایک بہت اہم رول پلے کرتا ہے. سوری, جب بھی کبھی انڈین کوئی پوسٹ ہوتی ہے یا کوئی چیز آتی ہے اس کے اوپر پاکستانیوں نے جو اپنا ایک جہاد سمجھ کے جو کام کر رہے ہوتے ہیں, گالیاں, ٹھیک ہے, اتنا برا رویہ, یہ پاکستانیوں کی صرف بات نہیں ہے, انڈینز کی طرف سے آتا ہے تو وہ بھی یہی سب کچھ آ رہا ہوتا ہے. اگر وہ تو بالکل جو اندر ان کا ہے وہ نکل کے آ رہا ہوتا ہے نا, پھر ہم کیسے بات کر لیتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے بڑا پیار کرتے ہیں؟ مطلب یا پھر وہ خاص الگ لوگ ہیں جو یہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو مطلب اس رویے کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ میرے خیال میں جو رویہ ہے یہ مجموعی رویہ نہیں ہے, یہ کچھ لوگوں کا بیہیویئر ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ ہم نکل کے آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بہت پازیٹیو باتیں بھی ہم دیکھتے ہیں. تو اصل میں بیسکلی جو پازیٹیو چیزیں میرے خیال میں ان چیزوں کو بڑھانا چاہیے. جو نیگیٹیوٹی ہے اس کا آپ نظر انداز کر دیں. چیزوں کو اگر آپ لے کے چلنا چاہتے ہیں آگے تو جتنی بھی نیگیٹیو چیزیں ہیں اس کو نظر انداز کر دیں, خود بخود وہ چیزیں پیچھے چلی جائیں گی. اگر آپ انہی چیزوں کو مزید اچھالنا چاہیں گے تو پھر وہی چیزیں جو ہے وہ آگے جا کے جو ہے وہ پھر آپ کے لیے خطرے کا باعث بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور سوشل میڈیا خاص طور پہ آج کل نوجوان جو ہیں یوز کر رہے ہیں, اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں آج کل کے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ بھی ہیں, ٹھیک ہے, ایک دوسرے سے اپنی شیئرنگ بھی کرتے ہیں, پازیٹیو چیزیں بھی شیئر کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے میڈیا کے تھرو آپ کے کہ جو پازیٹیو چیزیں اس کو ہم آگے لے کے آئیں. اور جو میڈیا وار کی بات کی جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن مسئلہ ہے کہ دیکھیے ان کی یہاں جو حکومت ہے اور ان کا جو میڈیا ہے وہ ایک پیج پہ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. ہم ایک پیج پہ یا ایک لاہے عمل پہ نہیں چلتے. جیسے ہم ایک لاہے عمل پہ ایک اسٹینڈ پالیسی اپنا لیں گے کہ یہ ہماری پالیسی ہے, اس پہ ہمیں بات کرنی ہے, اس پہ ہمیں بات نہیں کرنی ہے, تو میرے خیال میں بہت سارے مسائل کیسے ممکن ہے, کب بنے گی پالیسی, کون بنا سکتا ہے؟ یہ میرے خیال میں جو آپ کے جو میڈیا مالکان ہیں اور جو آپ کے جو گورنمنٹ کے جو سطح کے لوگ ہیں ان کو بیٹھ کے یہ پالیسی بنانی خود چاہیے. میرے خیال میں یہ میں نہیں بنا سکتا, میں صرف آپ کو ایڈوائس دے سکتا ہوں, سجیشن دے سکتا ہوں, بنائیں گے یہ خود ہی بیٹھ کے. ٹھیک ہے, ہم یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ کیا کہتے ہیں جناب اس بارے میں کہ پاکستان میں کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ جی ہاں, میں بتاتا ہوں کہ دیکھیے پالیسیاں سب بنی ہوئی ہیں, لا سارے بنے ہوئے ہیں. آپ یونائٹڈ نیشن میں جائیں, پاکستان میں ہے, پالیسی میں ہمیشہ امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. اگر ہم ان کو امپلیمنٹیشن اچھی کر لیتے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی پاسداری کر سکتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. آپ اپنے طور پہ اپنے ملک میں رہ کے اپنے لا اینڈ آرڈر کو جو ہے وہ اوکے کرائیں, باہر کے ملکوں کے جو لا اینڈ آرڈر ان کو آپ اوکے کرائیں, آپ سفارتی سطح پہ جائیں. قانون سارے بنے ہوئے ہیں, عمل نہیں ہو رہا ہے. عمل کی ضرورت ہے, عمل کرنے کی ضرورت ہے, ساری دنیا میں عمل کرنے کی ضرورت ہے. یروشلم میں لے لیں, آپ فلسطین میں لے لیں, یہاں لے لیں, پاکستان میں لے لیں, ابھی جو بھی سیاسی مشکلات ہیں آپ ان میں لے لیں, سب بنی ہوئی ہیں چیزیں, ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. اچھا سر, یہ آپ پھر وہ باقی اسلامی ممالک کا ذکر کر رہے ہیں تو میں بتاتا چلوں کہ جیسے ایران جو ہے, ایران کی جو چار بہار ایک جو بندرگاہ ہے, اس بندرگاہ کی جو ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے وہ انڈیا نے کی ہوئی ہے. تو انڈیا کے مسلمان ممالک کے ساتھ بھی تعلقات بڑے مطلب اچھے تعلقات ہیں, کاروباری تعلقات.
تو پھر ہمارے پھر آپ کہتے ہیں کہ سارے مسلمان اکٹھے ہو کے ایک طرف جو ہے وہ بات کریں اور انڈیا سے جو ہے نا وہ سر اپنی ہم ڈیمانڈ کریں. ملاقاتیں نہیں کرتے. ہماری نظر دیکھیں میں کہتا ہوں جتنا آپ اسلحے پہ استعمال کرتے ہیں اتنے میڈیا پہ پیسے استعمال کرو, ہر جگہ پھیلا دو تاکہ ان کو پتہ لگے. آج جو ہم قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں وہ صرف ہم اپنے پاکستان میں ہی دیکھ رہے ہیں, اس کو انٹرنیشنل سطح پہ پھیلائیں. خبر نہیں ہے, ہر جگہ پہ آپ پاکستانی اخبار نکالیں, ہر جگہ پہ پاکستانی چینلوں کو آپ باقاعدہ اس کی اہمیت پیدا کرائیں. دیکھیں یہی چیزیں آپ نے نظریہ بدلنا ہے. اگر کشمیر کا فیصلہ واقع میں ہی چاہتے ہیں تو پورے ہندوستان کا نظریہ بدل دیں, ایک کشمیر کا حصہ نہیں. اور میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, چاہے دنیا میں کہیں پہ بھی لوگ بیٹھے ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو نظریہ سمجھتے ہیں. دیکھیں آج بات وہی آ رہی ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں اگر ہم چاہتے ہیں اکٹھا ہو جائیں تو ہمیں ملک کا سوچنا چاہیے, اور سیاستدان سے کارکردگی پوچھیں. مذہب اور یہ زبانوں کی بنیاد پہ اگر آپ ووٹ دے رہے ہیں تو آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکتا, ان کی کارکردگی پہ آپ ووٹ دیں. ہاں ٹھیک ہے, یہ تو بات فیکٹ ہے کہ اگر آپ نے یا ہم سب نے مل کے اگر کسی ایک شخص کو ہم میں سے ہمارے بیچ میں سے کسی ایک شخص کو چانس دیا ہے کہ ٹھیک ہے تم جا کے ہمارے مفادات کے لیے, ایک عوام کے مفاد کے لیے آپ جائیں اور جا کے کام کریں, تو ہمیں کل کو اس کا گریبان پکڑ کے اسے سوال بھی کرنا ہے اگر اس نے کوئی اگر غلط کام کیا ہے. اور صرف اپنی ذات پات کے چکر میں, اپنی محلے داریوں علاقوں کے چکر میں یا اسے اپنے کسی سیاسی مذہبی جماعت کے چکر میں اگر ہم نے اسے صرف ووٹ ایک دفعہ دیا ہے اور ہمیشہ دیتے رہیں گے نسل در نسل, تو پھر میرا خیال ہے کہ جو ترقی ہے, جو کامیابی ہے, وہ ہم سے جو ہے نا وہ اسی طرح ناراض ہی رہے گی. تو ہمیں اپنے ملک کے بارے میں خود سوچنا ہے, اور ایجوکیشن کے بارے میں سب سے زیادہ میرا خیال ہے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ سوائے ایجوکیشن کے سے وہ کہتے ہیں نالج از پاور, اور ہمیں نالج جو ہے, جو ایک ایجوکیشن جو ہے, تعلیم جو ہے وہ عام کرنی ہے. اور اس کا اور تعلیم اور صحت کا سوال اپنے حکمرانوں سے جن کو آپ سب نے چنا ہے, منتخب کیا ہے, ان سے ضرور کریں. اور یہ انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کا جو مستقبل ہے اس کو ایک روشن بنائیں گے, ہم سب مل کے بنائیں گے. اور یہ جو غلط فیصلے ہوتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے غلط فیصلے, وہ آئندہ مستقبل میں جا کے ہمیں بڑے بڑے نقصانات کا سامنا کرواتے ہیں. جناب آپ مہمانوں کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, اور سمر صاحب اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. فرقان بابی, آپ سے درخواست ہے کہ آپ آج کے آپ کو جو موضوع تھا ہمارا اس حوالے سے کوئی ایک خوبصورت سا نغمہ جو ہے وہ پیش کریں. فرقان بابی کی خوبصورت آواز کے ساتھ میں آپ دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں. فہیم عباس کو, فرقان بابی کو, نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. انشاءاللہ کل پھر آپ دوستوں سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. یہ نغمہ پاک فوج کے ان شہیدوں کے نام جنہوں نے ہمارے ملک پر اپنی جانیں نچھاور کر دی. اے راہ حق کے شہیدوں, وفا کی تصویروں, تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں. اے راہ حق کے شہیدوں, وفا کی تصویروں, تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. اے راہ حق کے شہیدوں. لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو, وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے. بچا لیا ہے